السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین۔ مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید دوسرا پارہ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 سے آیت نمبر 156 تک میں نے تلاوت کی اور اسے اپنے تقریر کا عنوان بنایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور آج محرم کی 16 تاریخ ہے۔ تو معزز سامعین کرام، پچھلے جمعہ واقع کربلا کے اسباب کیا ہیں وہ آپ نے سماعت کیے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ مختصر واقع کربلا بھی آپ نے سماعت کیا، اس لیے کہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس کی تفصیل کی جا سکے۔ اس کے باوجود چند اہم چیزیں میں نے آپ تک پہنچائی، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے بعد کیا کچھ چیزیں ہوئیں ان میں سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پہنچاؤں، اور ساتھ ہی ساتھ جن آیت کریمہ کو آج میں نے اپنی تقریر کا عنوان بنایا ہے، اس تعلق سے بھی چند باتیں آپ کو سمجھنی۔ تو اس سے پہلے کہ میں ان آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، آئیے ہم سب مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ساری کائنات کی رحمت، فخر موجودات، محسن انسانیت، حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود مبارکہ کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ پڑھیے باوز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن لا تشعرون، آگے اللہ سے ولکن لا یعنی اور تمہیں خبر نہیں ہے۔ اللہ سے اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، حکم دیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، مارے گئے، شہید ہو گئے، انہیں مردہ مت کرو، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، اللہ سے نے فرمایا۔ اب اس تعلق سے مفسر کرام بھی یہ فرماتے ہیں
کہ عام طور پر انسانی عقل جو چیز دیکھتی ہے اسی حساب سے وہ بات کرتی ہے۔ تو انسانی عقل نے تو دیکھا کہ ایک شخص کہ جس کی جان لے لی گئی، اس کا گلا کاٹ دیا گیا، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اس کا بدن زمین پر بکھرا پڑا اور بظاہر اس میں کوئی جان بھی نہیں ہے، نہ وہ حرکت کر سکتا ہے نہ وہ کچھ کر سکتا ہے، تو وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ مر چکا ہے۔ لیکن اللہ عز و جل نے کیا کہا؟ اللہ عز و جل نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید، ہر ایک نہیں بلکہ جو راہ خدا میں شہید ہو جائے، مارا جائے، قتل ہو جائے، اسے مردہ مت کہو۔ پھر آگے فرمایا وہ زندہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اب اس کی زندگی کو ہم کیسے سمجھیں؟ تو اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ شعور ہمیں نہیں دیا گیا، وہ عقل انسانوں کو اللہ عز و جل نے نہیں عطا کی کہ جس عقل سے ہم شہید کی زندگی کو سمجھ سکیں، وہ عقل ہی نہیں دی گئی۔ جب وہ عقل ہی نہیں دی گئی تو ظاہر سی بات ہے تو یہ معاملہ یہ ہوا کہ اسے عقل سے سمجھنے کی ضرورت نہیں رہی، بس یہاں پر عشق کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ بندہ رب کے حکم کو مانے، وہ عقل کو بیچ میں نہ لائے، بلکہ اللہ نے فرما دیا بس یہی حق ہے، مجھے اس کو عقل سے سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر آگے اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اگلی آیت کریمہ کے تعلق سے علماء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو اگلی آیتیں ہیں ان میں سے ہر ایک چیز گویا کہ اس دن میدان کربلا میں اہل بیت کو دے دی گئی، ہر ایک چیز۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ غور سے کریں۔ انہیں شہادت تو ملی، ساتھ میں کیا کیا چیز جس کے تعلق سے اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ چیزوں سے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ان میں سے من الخوف، ڈر سے، والجوع، اور کہا بھوک سے، ونقص من الاموال، اور مالوں کو کم کر کے، اور والانفس، اور جانوں کو، والثمرات، اور پھلوں، ان سب کی کمی، خوف بھی، غم بھی، بھوک بھی، اموال میں نقصان بھی، جانوں میں نقصان بھی، پھلوں میں نقصان بھی، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے، ان کمیوں کے ذریعے سے اور خوف، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں آزمائیں گے۔ تو علماء کرام اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تمام چیزیں اہل بیت کو اس دن دے دی گئی، ہر چیز، اس لیے کہ انہیں تو بلایا گیا تھا، جنہوں نے بلایا وہی جنگ کے لیے کھڑے ہوئے۔ پھر اوپر سے کیا کیا؟ اس لیے کہ حضرت امام حسین تو جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو اپنے مختصر سے قافلے کے ساتھ آئے ہوئے تھے، جن میں عورتیں تھیں، بچے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، جن میں اولادیں تھیں، بھتیجے تھے، بھانجے تھے، بہنیں تھیں، بیویاں تھیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ رفقا ساتھی تھے، محبین مخلصین تھے، تو ان کے اوپر سب کھانا پانی وغیرہ تمام چیزیں بند کر دی، ہر چیز سے انہیں آزمائے گا۔ اور آزمائش بھی 1 2 5 منٹ کی آزمائش تھوڑی نہ تھی، مسلسل 3 دن کی آزمائش، 3 دن کھانا اور پانی روک دیا۔ اب غور تو کر کے دیکھیں۔ تو اس تعلق سے پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا کہ حضرت امام حسین کے ساتھ ان کی ایک سگی بہن جن کا نام سیدہ زینب وہ بھی تھی، انہوں نے اپنے بھائی امام حسین سے سوال کیا تھا، بھائی جان ایک بات سمجھ نہیں آئی، آپ سمجھائیں۔ تو فرمایا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب سے ہم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و متعظمہ سے نکلے تو کئی مجلسیں ہوئیں، سب نے آپ کو حق پر کہا اور مشورہ بھی بعض نے آپ کو رکنے کا دیا، لیکن پھر بھی آپ نہیں رکے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت امام حسین نے کہا کہ میں
میرے خواب نانا جان تشریف لائے، یعنی سردار انبیاء حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف، اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا حسین آج اگر تم بھی ظالم کے مقابلے کے لیے نہیں نکلو گے تو پھر قیامت تک کوئی نہیں نکلے گا۔ سب کے لیے ایک بات یہ ہو جائے گی کہ جس دین کے لیے حسین نہیں نکلے، جن ظالم حکومت سے ٹکرانے کے لیے حضور کے نواسے جب موجود تھے، نبی کے نواسے موجود تھے، وہ جب نہیں نکلے تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم نکلیں؟ تو نانا کا حکم تھا کہ حسین تمہیں نکلنا ہے، تمہیں ظلم سے ٹکرانا ہے، اس لیے کہ یہ کوئی یہ جو جنگ ہوئی یہ جو ہے کافر اور مسلمان کی جنگ نہیں تھی، یہ نظریے کی جنگ تھی، یہ ظالم کے خلاف جنگ تھی۔ یہ جو ہے بتانا تھا کہ اسلام کے خاطر ہر چیز کا جب امتحان ہو تو بندہ ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، وہ ہر چیز کو اچھی طریقے سے قبول کر لینا، مان لینا اور ظالم کے آگے ڈٹ جانا، یہ پیغام کربلا نے دیا۔ ظالم سے ڈرنے کا نہیں بلکہ ان کے سامنے ڈٹ جانے کا پیغام کربلا نے دیا۔ امام حسین نے جو پیغام دیا وہ پیغام صرف یہی، پیغام کو ہم سمجھیں وہ پیغام کیا تھا، کس لیے انہوں نے جو ہے آج اگر کسی کے گھر ایک میت ہو جائے تو لوگ کئی دن تک سنبھل نہیں پاتے، کئی دنوں تک نہیں سنبھلتے، 2-4 دن نہیں سنبھلتے۔ اگر بالفرض اگر کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے تب تو پھر اس باپ سے پوچھیں کہ اس کی حالت کیا ہوتی ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ یہاں تو پورا مجموعہ تھا، ہر چیز یہاں پر جمع کر، ہر تکلیف کو جمع کر دیا گیا، ہر مصیبت کو جمع کر دیا گیا۔ 10 محرم کے دن جو کچھ واقعات حضرت امام حسین نے دیکھے، جو کچھ واقعات اہل بیت نے دیکھے، جو کچھ واقعات ان خواتین نے دیکھے جو اہل بیت کے گھر والے تھے انہوں نے دیکھے، وہ تو کسی نے نہیں دیکھے، وہ تو صرف ہم نے پڑھے ہیں۔ جنہوں نے اس کو محسوس کیا، جنہوں نے اس کو دیکھا، جنہوں نے اس کو برداشت کیا، جو وہاں پر موجود تھے، ان کی کیفیت کو تو دیکھا۔ تو یہاں پر آج اس بات کو جو پچھلے جمعہ بھی میں نے کہا، اس بات کو آج پھر میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے۔ آج ہماری جو مسلم قوم ہے وہ اسی وجہ سے بزدل ہو چکی ہے کہ انہیں واقع کربلا نہیں سنایا جاتا، اور بات سنا بھی رہے تو اس انداز میں سنا رہے ہیں کہ اہل بیت کا گھرانہ کو اس انداز میں مظلوم بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ گویا کہ کسی شخص کو کئی لوگوں نے مل کر باندھ دیا اور ہر طرف اس کے اوپر ظلم کیا جائے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ امام حسین کی تو شان یہ تھی کہ اگر معاملہ ہوتا، اگر انہیں اس وقت جو اختیار اس انداز میں انہیں اختیار جو حاصل تھا، اگر وہ اپنے اختیار کو لیے ہوتے اور اختیار کے طرف توجہ دیے ہوتے تو پھر کیا کہنے تھے۔ گھرانہ تو وہی تھا نا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلا آنا، وہی تو گھرانہ تھا۔ حضرت اسماعیل کو اللہ عز و جل نے جب ان کی پیاس اور ان کی اس کیفیت کو دیکھا تو ان کے ایڑے کے نیچے سے زمزم پیدا ہوا جاری، اندازہ لگا، وہی گھرانہ بدلا نہیں۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر بھی دیکھیں تب بھی کئی معاملات ایسے ہیں کہ اس گھرانے کی اتنی کرامتیں، اور اگر انبیاء ہیں تو اتنے معجزے، پھر اگر اولیاء ہیں تو اتنی کرامتیں ظہور میں جو تحریر کے باہر، تحریر میں لانے سے باہر ہیں، اتنی کرامتیں، اتنے انعامات، اتنے نعمتوں سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھرانے کو نوازا ہے کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس کا کوئی شمار نہیں۔ لیکن وہ امتحان کی جگہ، وہاں پر صبر کا پیغام دینا تھا، وہاں پر یہ بتانا تھا کہ اے امت مسلم، اے میری نانا جان کی امت، تمہیں حسین کی اس تکلیف کو یاد کرنا ہے، اس امتحان کو یاد کرنا ہے۔ باوجود اس کے کہ حسین با اختیار تھا، اگر ٹھوکر مارتا تو پھر معاملہ یہ تھا کہ دریائے فرات خود جو ہے حسین کے قدموں تک آ سکتا تھا۔ دریائے فرات کی کیا ہمت اور دریائے فرات کی کیا مجال کہ حسین کے حکم پر وہ نہ آتا۔ دریائے فرات میں وہ کون سی طاقت تھی کہ وہ آ جاتا، نہ آتا، لیکن حسین نے وہاں پر صبر کے ساتھ ڈٹ کر جن پریشانیوں کا سامنا کیا وہ اس لیے تھا کہ امت مسلمہ اس کیفیت کو سمجھے
اور دین کی ضرورت کو سمجھے، دین کی اہمیت کو سمجھے، رب رسول کے احکامات کو سمجھے، اور دین کی بقا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی ترقی کے لیے ہمیشہ تیار رہے، اور بزدلی کبھی اس قوم میں نہ آئے، بزدلی نہ آئے۔ آج ہماری قوم کی کیفیت یہ ہے کہ ایک مکڑی چھت سے نیچے گر جائے تو 4 لوگ بیٹھے، 4 کے 4 پیچھے ہٹ جاتے، ایک کاکروچ نکل جائے تو بچے ڈر کر بھاگ جاتے، ایک بچھو نکل جائے ڈر کر بھاگ جاتے۔ بنداز کو لگا کیا قوم کس طرف جا رہی؟ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں اور جس اہل بیت کے ہم ماننے والے ہیں، جن سے محبت کا ہمارا دعویٰ ہے، کیا ہماری یہ کیفیت نہیں چاہیے؟ ہم غور تو کریں، ہم سمجھیں اس بات کو۔ تو معزز سامعین کرام، آگے دیکھیں اللہ سے کیا فرمایا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں۔ تو یہاں پر کیا پیغام تھا؟ صبر، بے صبری نہیں، بے چینی نہیں، شکوہ نہیں، شکایت نہیں، صبر، صبر کی تعلیم دی گئی۔ مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، ڈر بھی آئے گا، خوف بھی آئے گا، مال بھی کم ہوں گے، جانوں میں بھی کمی آئے گی، انتقالات بھی ہوتے جائیں گے، پھر اس کے بعد پھلوں میں بھی کمی آئے گی، ہر چیز سے آزمائے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا درس دیا؟ وبشر الصابرین، اور خوشخبری سناؤ صبر کرنے، صبر صبر صبر۔ واقع کربلا نے بھی کیا درس دیا؟ صبر، اور جواں مردی کے ساتھ بارگاہ الہی میں سرخرو ہو جانا، جھک جانا نہیں سکھا، بلکہ کیا سکھا؟ سرخرو ہو جانا۔ پھر اس کے بعد اللہ سے فرماتا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے ملک، کیا ہے؟ اللہ کے ملک، یعنی ہم اللہ کے مال، ہم اللہ کے مال، اور انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے مال ہیں اور ہمیں اس کی طرف پھرنا ہے، لوٹ کر ہمیں اسی کی طرف جانا ہے، اسی کی طرف جانا، جب جانا ہی اسی کی طرف۔ امام حسین سے بڑھ کر اور کون جانتا تھا کہ آج بھی جانا ہے، کل بھی جانا ہے، 5 سال بعد بھی جانا ہے، 10 سال بعد بھی جانا ہے۔ دنیا میں تو ہمیشہ رہنا نہیں۔ جس نے بنایا، جس نے بھیجایا، جس نے تمام چیزیں دی، جب وہ بلا رہا ہے، جب وہ مانگ رہا ہے، جب وہ شہادت کے تعلق سے اس کا حکم ہے، تو پھر حاضری، پھر ہر چیز قربان ہے، ہر چیز دے دے۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر سامنے آتا، جان دی جو دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی جو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ یوں ہی نہیں فرمایا ڈاکٹر اقبال، اور ڈاکٹر اقبال کے کئی سارے اس تعلق سے اشعار موجود ہیں۔ آج ہماری قوم کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے ان تعلیمات کی طرف آئیں، نصیحتوں کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، جمع مردی کی طرف آئیں۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں، آج بڑے مصروف لوگ ہیں، بہت مصروف۔ کس چیز میں مصروف ہیں؟ کئی سارے کام ہیں جن میں مصروف۔ اب میں ان کاموں کی طرف توجہ نہیں دلانا چاہتا۔ بہرحال بیان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مال ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جائیں۔ اللہ عزوجل قرآن مجید فرقان حمید میں جو کچھ بھی یہاں پر فرمایا، سب سے پہلے تو فرمایا جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ مت، پھر اس کے بعد آزمائش کے تعلق سے، پھر آزمائش کے بعد صبر کی تلقین کی گئی۔ صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھایا گیا کہ ایک بندہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب اس پر تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو وہ زبان جب وہ کھولتا ہے تو صرف یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا مال ہوں، مجھے لوٹ کر اس کی طرف جاؤں۔ وہ شکایت نہیں کرتا، وہ شکوے نہیں کرتا، وہ روتا نہیں، وہ آنسو نہیں بہاتا، وہ اللہ کی ناشکری والے کام نہیں کرتا، وہ صرف جواب دیتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا مال ہوں، مجھے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آج بھی جانا ہے، کچھ دنوں کے بعد بھی جانا ہے، کچھ سالوں کے بعد بھی جانا، لیکن جانا۔ یہ درس دیا گیا قرآن مجید کے ذریعے سے، سمجھایا گیا، بتایا، اور عملی طور پر واقع کربلا میں اسے کر کر دکھایا گیا۔
اور اس انداز میں سمجھایا گیا کہ رہتی دنیا تک اسے پڑھا اور سنا جائے گا، تقریروں میں بیان کیا جائے گا، تحریروں میں لکھا جائے گا، اور پڑھنے والے پڑھیں گے اور اس سے سبق حاصل کریں گے۔ اور اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ باوجود یہ کہ خاندان نبوت کو، اہل بیت کو یزیدی لشکر نے ختم کر دیا بظاہر، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین کا نظریہ جیت گیا، امام حسین کو فتح حاصل ہوئی۔ اور اگر امام حسین کو فتح حاصل نہ ہوئی ہوتی تو آج دنیا کے ہر کونے میں یزیدی ملنے چاہیے، لیکن ہر کونے میں جہاں پر دیکھیں گے تو وہاں پر ہمیں حسینی نظر آئے، حسینی ملیں گے، حسین سے محبت کرنے والے، خاندان حسین سے تعلق رکھنے والے شہزادے ملیں گے، آل رسول ہمیں ملیں گے، ہر طرف آل رسول ہمیں ملیں گے۔ وہ یزید کا کوئی نام و نشان باقی، اس کا تشخص مٹ گیا، اس کی وہ حماقت مٹ گئی، اس کی وہ سلطنت ختم ہو گئی، اس کا نام تک صحیح معنوں میں باقی نہیں۔ جس الفاظ میں کسی کا تذکرہ ہونا چاہیے اس کو تذکرہ کہتے ہیں، جس میں مذمت ہو، جس میں برائی ہو۔ آج تو لوگ تو شیطان کے تعلق سے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا، شیطان کا تو بھی نام ذکر کرتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ شیطان کا ذکر کر رہے ہیں تو شیطان کوئی قابل تعریف شخصیت کا نام۔ شیطان کا نام ذکر کرنے والا جب بھی قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھتا ہے تو کہتا ہے اعوذ باللہ، کیا مطلب؟ اس شیطان پر پہلے لعنت بھیجتا ہے، پھر اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب بھی واقع کربلا بیان ہوگا، یزید کا تو نام آئے گا، لیکن اس کی خوبی کے طور پر نہیں، بلکہ اس نحوست کو بیان کرنے کے لیے، اس کی حماقت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی بدبختی کو بیان کرنے کے لیے، اس پر لعنت بھیجنے کے لیے اس کا تذکرہ، اس کی تعریف کے لیے نہیں۔ کیوں؟ ایسے شخص کی تعریف بھی کیا ہو سکتا جس نے 3 سال سے کچھ کم یا کچھ زیادہ صرف حکومت، اتنی معمولی سی حکومت کے لیے اس نے 3 بڑے بڑے گناہ کر دیے۔ نواسے رسول کا خون بہایا، مدینہ منورہ کو پامال کی، مدینے کی عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں اس کے حکم پر، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں اونٹ اور گھوڑے بندھے گئے، وہاں پر انہوں نے لید اور پیشاب کیا۔ پھر مکہ شریف کو اسی طریقے سے لوٹا گیا، اور خانہ کعبہ پر پتھر اور آگ پھینکی گئی جس سے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا۔ ہے کسی کے پاس کا جواب جو یہ کہتے ہیں کہ یزید اچھا انسان تھا؟ کیا ان کا پیمانہ اگر یہی ہے کہ اچھا انسان کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ اس انداز کے کام کرے، تو پھر انہیں ان کا وہ امیر مبارک ہو۔ ہمیں یزید نہیں بلکہ ہمیں حسین چاہیے، ہمیں یزید نہیں چاہیے، ہمیں حسین چاہیے۔ ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے جب ہم حسین کا نام لیتے ہیں اور حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، حسین کو اپنا سردار کہتے ہیں، اور یہ فخر کی بات ہے۔ تو معزز سامعین کرام، واقعہ کربلا کے بعد یزیدیوں نے شہداء کی لاشوں پر گھوڑے پھرائے اور ان کے سروں کو نیزوں پر اٹھایا، تو کسی دیکھنے والے نے جب دیکھا تو اس نے کہا واہ حسین کیا شان ہے، آپ شہید ہو کر بھی سر بلند ہو۔ انہوں نے نیزے پر سر لگا کر وہ ناچے تھے، وہ خوشی منائے تھے، تو سر کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ حسین تو وہ ہے جو شہید ہونے کے باوجود بھی اس کا سر سب سے بلند، سر بلند ہو گئے، سر بلند۔ لیکن اس کی کئی کرامتیں بھی ظہور میں، جن میں سے ایک صرف کرامت آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، اس لیے کہ وقت بہت مختصر ہے اور 2-4 منٹ میں مجھے تقریر بھی ختم کرنی ہے، تو ایک کرامت صرف آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے اپنے بیان کو ختم کروں۔ جب یزیدی لشکر وہاں سے نکلا کربلا سے کوفہ جانے کے لیے، بعض بزرگان دین نے کہا کہ کوفہ سے پھر جب ملک شام جا رہے تھے، شاید اس وقت کی وہ بات، راستے ہی کی بات ہے کہ جو قافلہ اہل بیت کا تھا انہیں جو ہے پہلے کوفہ لے جایا گیا، پھر کوفہ سے جو ہے ملک شام لے جایا، پھر ملک شام سے وہ واپس جو ہے مدینہ آئے۔ تو جب ملک شام جا رہے تھے تو ایک جگہ پر پڑاؤ ہوا، وہ جگہ کنیسہ تھی، کنیسہ یعنی گرجا گھر، گرجا گھر۔ جب گرجا گھر کے پاس وہ لوگ رکے، قافلے کو پڑاؤ کیا گیا، پڑاؤ کرنے کے بعد انہوں نے گرجا گھر کے پادری سے بات کی کہ ہمیں یہاں پر آج رکنے کی اجازت دی جائے، اس لیے کہ حکومت مسلمانوں کو
اس وقت یزید کی حکومت تھی تو عام طور پہ وہ بھی اسی کے احاطے میں آتا تھا، تو انہوں نے بھی اجازت دی، کوئی بات نہیں۔ لیکن جو پادری تھا اس نے جب معلوم کیا کہ یہ جو قیدی ہیں وہ کون ہے اور نیزوں پر جو سر سب سے آگے چل رہا وہ کس کا ہے، تو اسے بتایا گیا کہ یہ قیدی نبی کے گھرانے کے لوگ ہیں، اور یہ جو نیزے پر سر ہے وہ خاص نبی کے نواسے کا سر ہے۔ تو وہ ان کے پاس آیا، آنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو سر ہے ایک رات کے لیے مجھے دے دو، اس لیے کہ رات تو تم نے یہاں پہ گزارنی ہے، صبح لیتے چلے آنا، لیکن ایک رات کے لیے مجھے دے دو، اس کے بدلے میں صبح تمہیں 10,000 اشرفیہ دوں، سونے کے سکے دوں۔ وہ تو پہلے ہی حکومت کے لیے جنہوں نے اہل بیت کا خون بہایا، نواس رسول کو شہید کر دیا، اب صرف ایک رات، صرف کچھ دیر کے لیے سر دے دینے کے لیے امانت کے طور پر اگر 10,000 اشرفیہ مل رہے ہیں، سونے کے سکے مل رہے ہیں، تو انہیں منع کرنے کی کیا ضرورت؟ انہوں نے سودا قبول کر لیا۔ وہ پادری اس سر کو اپنے پاس لے گیا، اچھی طریقے سے اس کو صاف کیا، گرد و غبار پورا دور کیا، دھلا، دھلنے کے بعد عطر لگا، عطر لگانے کے بعد اونچے مقام پر رکھ کر خود نیچے بیٹھ گیا اور دیدار کرنے لگا۔ تو جب اس نے دیکھا تو سر مبارک میں حضرت امام حسین کے جو لب تھے وہ ہل رہے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی۔ حسین کی عادت بچپن سے قرآن مجید کی تلاوت کی عادت تھی، میدان کربلا میں بھی قرآن مجید کی تلاوت، جب شہید ہوئے تب بھی سر ہے لیکن صرف سر ہونے کے باوجود بھی قرآن مجید کی تلاوت چل رہی، انداز لگا۔ پھر اس نے رات دیکھا کہ جس سر کو اس نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے تو عرش سے لے کر فرش تک ایک نور کا سما ہے، اور نوری مخلوق آ رہے ہیں، اس سر کی زیارت کر رہے ہیں، اسے چوم رہے ہیں۔ صبح تک یہی کیفیت تھی، جب صبح کے قریب معاملہ آیا تو وہ باوجود اس کے کہ وہ راہب تھا، وہ پادری تھا، سر حسین سے اسے اتنی محبت ہوئی کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کے دل کی دنیا بدل گئی، اور اس نے سر حسین کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کیا، اے نبی کے نواسے حسین، میں تمہیں گواہ بنا کر کلمہ پڑھتا ہوں اور تمہارے دانا کے دین کو قبول کرتا ہوں۔ اور اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اور صبح ہوئی، وہ اس نے رقم بھی ادا کی، سر حسین بھی دے دیا، اور گرجا گھر سے ہمیشہ کے لیے اسے خیرآباد کر کے وہ نکل گیا۔ بندہ لگا سر حسین کی عظمت کو تو دیکھیں، اس سے جو واقعہ رونما ہوا، جو ہدایت اس شخص کو ملی، اس کیفیت کو اندازہ لگا۔ پھر وہ لوگ سر حسین کو لے کر جب آگے بڑھے، 2 منزلیں اور انہوں نے طے کی، پھر اس کے بعد تقسیم کرنے کے لیے جیسے انہوں نے وہ تھیلی سے وہ اشرفیوں کو نکالا تو وہ جو ہے ٹھکریاں بن چکے تھے۔ پھر اس کے بعد معاملات یہاں تک ختم نہیں ہوئے، معاملات بہت زیادہ، انہوں نے بہت ظلم و ستم اہل بیت پر کیا، بہت زیادہ۔ ابن زیاد نے بھی ظلم و ستم کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ پھر وہاں پر یزید کے دربار میں سر حسین پیش کیا گیا، یزید نے بھی کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ آج لوگ واقعے کو بہت غلط انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، واقعے کو غلط انداز میں نہیں بلکہ واقعے کو صحیح انداز میں اور اس انداز میں پیش کیا جانا چاہیے کہ قوم مسلم میں جواں مردی پیدا ہو، حوصلہ پیدا ہو، ہمت پیدا ہو، ایمان تازہ ہو، وہ کیفیت ہونی چاہیے۔ تو معزز سامعین کرام، وقت کا تقاضا یہ کہ میں نے بیان ختم کروں، لیکن ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، اس اہل بیت کے پورے خاندان میں عورتیں، بچیاں، صرف ایک شخص مرد کے طور پر امام حسین، ان کا نام بھی حضرت علی بن حسین، کیا نام ان کا؟ حضرت علی بن حسین، جو آگے چل کر لقب سے جو لقب انہیں دیا گیا امام زین العابدین، جو لوگوں میں مشہور ہے۔ اصل نام علی بن حسین، سید علی بن حسین، اور جو لقب ملا امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کا مطلب کیا؟ زین العابدین یعنی جو اللہ کے عبادت گزار بندے جو ہوتے ہیں، جو کثرت سے عبادت کرنے والے، ان کی زینت۔ امام زین العابدین جو کثرت سے عبادت کرنے والے بندوں کے امام، ان کی خوبصورتی، ان کا حسن، امام زین العابدین، ان کے امام حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ ایک نوجوان خالی باقی بچے، باقی سب شہید ہو گئے۔ اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ اللہ کی مصلحت یہی تھی کہ ان دنوں وہ سخت بیمار، بہت زیادہ بیمار، بخار اس شدت کی انہیں تھی کہ اگر اپنی جگہ سے بستر سے اٹھ کر بیٹھتے تب بھی جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتے، گر جاتے۔
اتنی شدت کی بخار تھی، اللہ کی مصلحت تھی، اس لیے کہ نسل رسول اور تا قیامت جاری رکھنا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے مختلف روایتیں ملتی، بعض نے کہا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت، بعض نے کہا مختلف روایتیں الگ الگ، بعض نے کہا کہ 35 سال ان کی عمر شریف تھی، اس لیے کہ حضرت امام حسین کی اس وقت عمر جو ہے 57 یا 60 سال عمر تھی۔ تو امام زین العابدین کے تعلق سے مختلف روایتیں، بعض نے اور کم بھی بتائی، بعض نے 30 بھی بتائی، بعض نے 25 بھی بتائی۔ الغرض کہتے ہیں کہ ان کی داڑھی میں، اس لیے کہ 35 سال کے بعد کچھ وائٹ ایک دو بال شاید داڑھی میں آ جاتے ہیں۔ تو جب وہ واپس مدینہ پہنچے تو اس واقع کربلا سے، ان تکلیفوں سے، اور ایک کوئی معمولی بات تو نہیں تھی نا، تو مفسر کرام اس تعلق سے لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین کی اس چھوٹی عمر میں سر اور داڑھی کے پورے بال سفید ہو چکے تھے، اس کی وجہ سے بندہ سے لگا۔ تو ان کی ابھی ایک دادی تھی کہ جس کے تعلق سے ملتا ہے کہ جب مدینہ منورہ یہ قافلہ پہنچا تو مدینہ میں تو کوہرام مچ گیا کہ اہل بیت کا گھرانہ مکمل طور پر لٹ لاٹ کر واپس پہنچا ہے، اور صرف ہرا بھرا خاندان گیا تھا، بچے صرف امام زین العابدین اور کچھ عورتیں۔ تو اس حساب سے جو ہے بہت اس کا برا اثر پڑا۔ پھر اس کے بعد معاملات بڑے خراب ہوتے گئے، بد سے بدتر ہوئے، کئی سال اس انداز میں گزرے امت مسلمہ پر، کئی جنگیں بھی ہوئی، پھر اس کے بعد پھر معاملات کئی سارے ہوئے۔ پھر یزید نے لشکر کشی کی، مدینہ منورہ کو لوٹا گیا، پامال کیا گیا، مسجد نبوی میں 3 دن تک نماز بن رہی، گھوڑے اور جانور باندھ دیے گئے، وہیں پر گھوڑے ہگتے تھے، پیشاب کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ سے پھر مکہ پر انہوں نے چڑھائی کی، وہاں پر مسلمانوں کا خون بہایا گیا، مکہ مکرمہ کو انہوں نے لوٹا، خاص خانہ کعبہ پر پتھر اور آگ برسائی گئی جس سے غلاف کعبہ بھی جل گیا، کعبہ شریف کی دیوار بھی خستہ ہو گئی۔ پھر معاملات یہاں پر جو ہے نہیں تھمے، پھر مسلمانوں نے جو ہے پھر ایک گروہ اٹھا، پھر اس نے جو ہے یزیدیوں سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ انہیں شکستیں دی، اس کا نام مختار سقفی آتا ہے۔ تو اس نے جو ہے انتقام لیا، لیکن معاملہ یہ تھا کہ انجام کار وہ بھی اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکا، اس لیے کہ امت بہت زیادہ اس وقت معاملات یہ ہو گئے۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس واقعے کو لے کر، اس دور سے اس واقعے کو لے کر مسلمانوں میں 3 گروہ ہو گئے۔ ایک رافضی جنہوں نے محبت میں زیادتی کر دی، دوسرے جو امام حسین اور اہل بیت کے دشمنی پر ہمیشہ قائم رہے، اور تیسرے ہم سنی اہل سنت الجماعت کہ ہماری کیفیت کیا ہے، ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، خلفائے راشدہ سے محبت کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نبی نہیں مانتے۔ خاندان نبوت میں صرف ہمارے نبی کو ہم نبی مانتے ہیں، پھر جو ہے نہ حضرت علی کو نبی مانتے ہیں، نہ حضرت امام حسین کو نبی مانتے ہیں، کسی کو ہم نبی نہیں مانتے، اور ہمارا عقیدہ کہ قرآن مجید یہی ہے، اور 30 پارے قرآن مجید۔ رافضیوں کے عقائد میں بدلاؤ آ گیا، انہوں نے حضرت علی کو اپنا نبی بنا لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر انہوں نے کہا کہ 40 پارے جس میں 10 حضرت علی پر نازل، معاذ اللہ۔ تو اس طریقے سے ایک گروہ مکمل گمراہ ہو گیا، انہوں نے محبت میں زیادتی کی اور اس انداز میں بڑھایا کہ گمراہ ہو گئے۔ پھر ایک وہ تھا جو ان کے مقابلے میں ہمیشہ رہا، ان کی ضد پر ہمیشہ رہا، ایک مسلسل عرصے تک انہوں نے اہل بیت پر ظلم و ستم کرتے ہی رہے، کوئی موقع نہیں چھوڑا کہ حضرت امام خاندان نبوت پر کبھی انہوں نے جو ہے آسانی کی۔ بہرحال پھر ایک دور آیا کہ جب پھر یہ تمام معاملات پھر بہتر ہو گئے، وہ دور تھا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں تک میں جو ہے تاریخ و مختصر آپ کے سامنے آج کے جمعہ میں میں نے پیش کر دی ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور خلافت میں ان پرانی بری رسومات کو جو اہل بیت پر ظلم و ستم کی تھیں انہیں رد کر کے پھر اہل بیت کے نام کو جمعہ کے خطبے میں شامل کیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک جمعہ کے خطبے میں جس انداز میں خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام، پھر اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کا نام ہر خطبے میں لیا جاتا چلا آ رہا ہے، ہر جمعہ کے۔ اس سے پہلے خطبے میں آپ اندازہ لگائیں گے کہ اہل بیت پر خطیب جو ہے مذمت کیا کرتا، اتنی بری رسم چل رہی تھی۔ وقت کا تقاضا ہے کہ عمر بیان ختم کروں، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو حضرت سنت ادا نہ کیوں جلد سے جلد سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔